بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم وإلی عاد، اور ہم نے رسول بنا کر بھیجا قوم عاد کی طرف اخاہم، ان کے بھائی ہودا، حضرت ہود علیہ السلام کو۔ قال، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا، وہ سردار جو کافر تھے، من قومی ہی آپ کی قوم سے، انا لنراک، یقیناً ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی صفاحت، بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور یقیناً ہم آپ کو خیال کرتے ہیں، من الکاذبین، جھوٹوں سے۔ قال، ہود علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاحت، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ ابلغکم، میں تم کو تبلیغ کرتا ہوں، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں تعجب ہوا ہے، حیرانگی ہوئی ہے، ان جاءکم، کہ آیا ہے تمہارے پاس، ذکر، ذکر یعنی نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا، اور یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے تمہیں بنایا ہے، خلفاء، نائب، خلفاء جمع خلیفہ کی، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وزادکم، اور اس اللہ نے تمہیں زیادہ بھی دیا ہے، فی الخلق، پیدائش کے اندر، بسطتاً، کشادگی کو، فراخی کو، فاذکروا آلاء اللہ، پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آج کے درس کی 5 آیات کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے قوم کے کچھ احوال کو بیان فرمایا کہ نوح علیہ السلام اپنے زمانے میں تشریف لائے، اپنی امت کو سمجھایا، اور ان کو 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے، دعوت دیتے رہے، 80-82 لوگ مسلمان ہو گئے، باقی سارے کے سارے کافر تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب فرما دیا، اور جتنے کافر تھے ان کو پانی کے عذاب میں غرق فرما دیا۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں اور اگلی آیات کریمہ میں حضرت
ہود علیہ السلام کی قوم کا بیان ہے، جس کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی جو بچ آنے والی اولاد تھی، ان میں سے ایک لڑکے کا نام، بیٹے کا نام سام تھا، اسی کی اولاد سے قوم عاد ہے۔ تقریباً پانچویں نسل میں یہ قوم آباد ہوئی۔ جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو اکثریت کا گھمنڈ تھا، غرور تھا، اور اسی کے نشے میں انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی، حتیٰ کہ تباہ اور برباد ہو گئی۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قوت اور طاقت دی تھی۔ اکثریت تو تھی، اکثریت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر قوت اور طاقت تھی۔ روایات میں آتا ہے ان کے جو قد تھے وہ 18 ہاتھ لمبے تھے، اوپر کی طرف 18 فٹ لمبے ان کے قد تھے، جس طرح میرا آپ کا قد جو ہے 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ ہادو۔ ان کے جو قد تھے 18 12 بھی آتا ہے، اس سے اوپر بھی آتا ہے، اتنے لمبے قد والے۔ اور وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ، دنیا میں کون ہے جو ہم سے زیادہ زور آور ہو سکتا ہے، طاقتور ہو سکتا ہے۔ گویا کہ ان کو غرور تھا اپنی قوت اور طاقت کا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خود اس قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ یہ ارم ان کے بڑے کا نام ہے۔ فرمایا یہ ارم ذات العماد، اونچے لمبے ستونوں والے، یا تو ان کے قد مراد ہیں یا ان کے گھر، ان کی رہائشیں مراد ہیں جس کے ستون اونچے تھے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے تو شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے گئے، اتنی قوت والے، اتنے قد کاٹھی والے، طاقت والے۔ تو ان کو اس کا غرور تھا اور گھمنڈ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجا۔ سارے نبیوں کی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے جو دعوت دی، سب سے پہلے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ تو نادان ہیں، آپ تو بے وقوف ہیں، ایک ہماری قوت طاقت ہے، اکثریت ہے ہمارے پاس، آپ کے پاس کیا ہے؟ اعوذ باللہ، آپ نادان ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں نادانی میرے میں کچھ بھی نہیں، بے وقوفی کچھ بھی نہیں، اصل یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، میں تمہیں تمہارے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار، اس میں کوئی خیانت نہیں کر رہا، اگر تم سمجھو۔ لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ المختصر یہ حضرت نے بہت سمجھایا، لیکن اگلی آیات کریمہ میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی بات پہ انہوں نے کان نہ دھرے اور اپنے غرور تکبر میں رہے، حتیٰ کہ وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ یہاں خصوصاً 2-3 باتیں قابل وضاحت ہیں۔ پہلی بات تو پہلی آیت کریمہ میں اخاہم کا لفظ ہے، ہم نے بھیجا رسول نبی بنا کر ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ تو سوال یہ ہے کیا کافروں کا بھائی کوئی نبی ہو سکتا ہے یا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ہونا چند وجہوں سے ہے، چند نسبتوں سے۔ ایک نسبت علاقے کی، وطن کی، تو وطنی بھائی مراد ہے، یہاں پر قومی بھائی مراد ہے، ان کے وطن کے تھے، ان کے علاقے کے تھے، ان کے ملک کے تھے۔ اخاہم اس لیے فرمایا، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی یہودی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، غیر مذہب ہو، یہ ہمارا بھائی ہے جی، وطنی بھائی ہے، ملکی بھائی ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں تک دینی نسبت ہے تو دینی نسبت سے ہم صرف مسلمان کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کافر عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا، ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات، بار بار یہ آئے گا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ تمام نبیوں کی یہ دعوت تھی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے واقعہ میں ہم نے یہی پڑھا ہے۔ اب یہ آیات کریمہ ہمارے سامنے، اس کے بعد کی آیات کریمہ میں بھی ایسا ہی آئے گا۔ لیکن جہاں تک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت کا تعلق ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا یا قوم یا قوم یا قوم، بلکہ پہلے ہی پارے میں 3 رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ میں
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، صرف عرب کو خطاب نہیں فرمایا، یا اپنی قوم کو خطاب نہیں فرمایا، عرب ہو یا عجم ہو، مشرق والے یا مغرب والے، شمال والے یا جنوب، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، لہذا اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی گرفت سے اور جہنم سے بچ جاؤ۔ پتہ چلا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ قومی نبی تھے یا علاقائی یا ملکی نبی تھے، اور جہاں تک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو آپ ساری کی ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ دوسری بات کہ عبادت کا کیا معنی ہے، کچھ پہلے بھی بیان ہوئے، یہاں دو باتیں عبادت کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے حضور ہم جھک جاتے ہیں رکوع سجدے میں، انتہائی عاجزی کرتے ہیں، تو بس یہ عبادت صرف نماز میں نہیں، بلکہ عبادت کا معنی یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ کأن لم تکن فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جبرائیل نے حضور سے پوچھا تھا احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے، یا عبادت کیا ہے آسان، تو حضور نے فرمایا کہ تو اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اگر تو نہیں دیکھ رہا وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن نماز کے اندر ایک ہماری دعا کے اندر ایک ہماری کیفیت ہے، بعض اللہ کے محبوب بندے ان کو پوری نماز کے اندر یہ کیفیت گیا، کچھ نماز کے اندر یہ کیفیت مل جاتی، کیا میرا رب میری رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اور میرے حالات سے خوب واقف ہے۔ اور پھر اس لجاجت کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے کہ میرا رب میرے رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ کیفیت ان کی دعا میں ہوتی ہے، پکی ہے۔ بعضوں کی پوری نماز میں، بعضوں کی نماز سے باہر بھی ہے، بعضوں کی صرف عبادت میں ہے، عبادت سے باہر یہ کیفیت نہیں بن رہی۔ اصل یہ ہے کہ عبادت اس کو کہا جاتا ہے زندگی کے ہر موڑ، ہر شعبے میں یہ کیفیت ہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کے حکم کو حضور کے طرز پر، حضور کے حکم پر یوں پورا کر گویا کہ تیرا رب تیرے سامنے، تیرا مالک تیرے سامنے، تو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا نہیں تو کم سے کم اتنی کیفیت بنے کہ اگر میں اس کو نہیں دیکھ رہا وہ تو مجھے یقیناً دیکھ رہا ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور عبادت انتہائی درجے کی محبت اور انتہائی درجے کی عاجزی، اس کا نام ہے، بس آسان اگر کہیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے رسول کی محبت میں انتہائی شدید ہیں۔ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اس کو مزید کہنا چاہیں تو یوں کہیں اللہ کے حکم کی انتہائی تعظیم ہو، اور اللہ کی ساری مخلوق پر، خواہ انسان ہے یا چھوٹا سا کوئی جاندار ہے، کوئی بھی نظر آنے والا نہ نظر آنے، اس کے اوپر شفقت ہو، اس کے اوپر مہربانی ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو تمام نبیوں کی یہ دعوت تھی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ حضور نے صفا کی پہاڑی پہ جو کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کہہ دو، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس حضور کی سب سے پہلی دعوت ہی یہی، تو تمام نبیوں کی یہ دعوت ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ بہرحال یہاں ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا رسول نبی بنا کر ان کے وطنی بھائی، ان کے قومی ملکی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو۔ ان کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ قال، انہوں نے عرض کیا، فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود بندگی کے لائق، غیرہ، اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بچتے نہیں؟ قال الملأ، وہ سرداروں نے کہا، الذین کفروا، وہ جو کافر تھے، من قومہ، آپ کی قوم سے، انا لنراک، یقیناً ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، فی صفاحۃ، بے وقوفی میں، آپ بے وقوف ہیں، والعیاذ باللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً ہم آپ کو خیال کرتے ہیں آپ جھوٹے ہیں۔ قال یا قوم، حضرت نے خود فرمایا، میری قوم، لیس بی صفاحۃ، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں،
ولیکنی اور لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ اور رسول کا معنی یہ ہوتا ہے، قاصد کا معنی یہ ہوتا ہے یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ابلغکم، تاکہ میں تم کو تبلیغ کروں، پہنچاؤں رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات کو، جو مجھ پر باتیں آ رہی ہیں میں ان کو تم تک پہنچاؤں۔ میرا مشن یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہر نبی خیر خواہ ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا۔ میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں، امین اور امانت دار ہوں۔ جو مجھ تک باتیں پہنچی ہیں من وان میں پہنچاؤں گا، اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، کمی اور اضافہ بھی نہیں کروں گا اپنی طرف سے۔ اوا عجیب تم، کیا تمہیں تعجب ہو گیا؟ جاءکم، کہ تمہارے پاس آئی ہے، ذکر نصیحت، مراد نبوت رسالت اللہ کی باتیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک آدمی پر جو تمہیں میں سے ہے، تمہاری قوم کا فرد ہے، ملکی بھائی ہے، تمہارا وطنی بھائی ہے، تمہاری قوم کا ایک فرد ہے۔ لینذرکم، اور اس پر یہ نصیحت اس لیے آئی ہے کہ وہ تاکہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا، فرمایا یاد کرو اے لوگو، تم اے میری قوم کے لوگو، اذ جعلکم، جب کہ اللہ نے تم کو بنایا خلفاء نائب، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد۔ پہلے نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، آج تم ہو۔ وزادکم، اور اللہ نے تمہیں اضافہ بھی دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے اضافہ بھی فرمایا ہے، فی الخلق، پیدائش کے اندر، بسطۃ، کشادگی کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے اور گنجائش کے اعتبار سے۔ فاذکروا، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا یاد کرو تم آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے کہ کامیابی کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ صرف ایک سورہ رحمان ہے، یہی والا جو لفظ ہے آلاء کا، وہاں 31 مرتبہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں انسوں سے خطاب، اس لیے تکذبان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اے جنوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی ناشکری کرو۔ یہاں تو ایک دفعہ ان سے کہا گیا، مجھ سے آپ سے کتنی، ایک صورت کے کتنی دفعہ؟ 31 مرتبہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے ایمان لاؤ، نیکی کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے جو انعامات و احسانات ہیں ان کا بوجھ ہم اپنے کندھوں پر محسوس کریں اور اس کا ہم شکر ادا کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی شرمندگی شرمندگی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اگر تم دیکھنا چاہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ ہے بندگی، اور زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے اللہ کی تو زندگی بغیر بندگی کے وہ صرف شرمندگی ہے، شرمندگی ہے، شرمندگی، افسوس ہے، حسرت ہے، حسرت ہے، حسرت ہے۔ اب ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو، فرض کا کتنا اہتمام ہے، واجب کا کتنا اہتمام ہے، یا اللہ کی نعمتوں کے ہم کتنے اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں، تو شکر کا بھی اس کی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔ خصوصاً 2 نعمتیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، بہت بڑی ہیں میرے آپ کو اللہ نے جو عطا فرمایا۔ ایک تو دین اسلام کی نعمت ہے، اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت والے دن جب اسلام آئے گا، ہر نیکی سے اللہ فرمائے گا تو اچھی، تو اچھی، تو اچھی۔ اسلام آئے گا تو اپنا تعارف کروائے گا، عرض کرے گا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، انت السلام و انا الاسلام، یا اللہ تو سلام ہے، میں اسلام، تو عاجزی کرے گا اسلام اللہ کی حضور۔ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ بے کا آخذ و بے کا اعطی، تیری وجہ سے پکڑوں گا، تیری وجہ سے عطا کر۔ جس نے تجھے قبول کیا اس کو نوازوں گا، جس نے تجھے چھوڑ دیا اس کو میں پکڑوں گا، اس کی گرفت کروں گا، اس کو عذاب دوں گا۔ ایک تو یہ بڑی نعمت ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے آنے کے بعد کوئی دوسرا دین قبول کرے گا، قطعاً اس کا کوئی دین قبول نہیں۔ دوسری بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے، جو اللہ نے مجھے آپ کو اپنا حبیب عطا فرمایا، اپنا پیارا عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ کسی نعمت کو دے کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے احسان کیا، احسان کیا، احسان کیا۔ من کا مطلب ہوتا ہے احسان۔ ایک نعمت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے بڑا ہی احسان کیا ایمان والوں پر۔
بڑا احسان کیا، بڑا فضل کرم کی، کیا کہ جب کہ اللہ نے ان کے اندر عظیم الشان رسول کو عطا فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، پھر آگے ان کے مقاصد کو بیان کیا۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں، اس کا میں اور آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی